ہے۔ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے، کن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کو لگتی ہے جو غریب ہے۔ زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی ہے، اپنے اصل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصل کون ہے؟ آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا دادا، آپ کا نانا، اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ جو ماں باپ سے جو اوپر رشتے جاتے ہیں، ان رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو فروع ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو نیچے رشتے جا رہے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے گھر کے افراد ہیں، ان کو آپ اور طریقے سے ان کی آپ مدد کریں، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر سید جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بطور ہدیہ دیں، تحفہ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی سازات فیملیاں ہیں جو اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، تو ان کو آپ بطور تحفہ دیں۔ تو جب آپ تحفہ دیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری نظروں کے سامنے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت پوری پڑھیں تو اس کا ترجمہ مفہوم کچھ الفاظ کا یہ ہے کہ امت میں سے کسی امتی کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری اولاد کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو بندہ نیکی کرے گا، ان کو تحفہ دے گا، تو پھر آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو سادات کو اس طریقے سے زکوٰۃ دی جائے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک ہونا، مال کا بڑھنا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے ان کے مال اور ان کے حال جو ہے، ان کی جانیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں گی۔ تو زکوٰۃ سے بندے کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور بندے کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش فرمائے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور زکوٰۃ لینے والا بھی دینے والے کے لیے دعا کرے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی انگلی کے اندر کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آئی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دبا کر چند قطرے، 2.5 قطرے نکال کے تو نکالیں گے تو آپ کا یہ سارا جو ہے یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بندہ آگے سے جواب دے کہ میں نہیں نکالتا ہوں، یہ میرا اپنا خون ہے۔ تو پھر کرتے کرتے جو ہے نا وہ خرابی کی وجہ سے کافی ساری انگل خراب ہو جائے گی۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میری انگل کا کوئی علاج کرے تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی آپ اس کو آپ کاٹ دیں۔ اگر پہلے سے اوپر 2.5 قطرے نکال دیتا تو یہ سارا جسم خرابی کی طرف نہ جاتا۔ تو یہ اسی طریقے سے جو آپ کا مال ہے، جب زکوٰۃ نکالتے تو مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ جب مال اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بندے میں فانی تھا، تو نے مجھے باقی کر دیا، میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، اے بندے میری تو حفاظت کرتا تھا۔ بندہ مال کی حفاظت کرتا ہے نا، وہ مال کہتا ہے ہاں بندے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب تو نے اللہ کی راہ میں دے کر مجھے ایسے بنا دیا کہ اب میں تیری حفاظت پر مامور ہو گیا ہوں، میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا بنا دیا۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا جائے اور اس سے ایک پودا اگے اور اس کے ساتھ 7 بالیاں لگی ہوں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ ہو، واللہ واسع علیم، اللہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ خرچ کرنے کے حوالے سے زکوٰۃ
حوالے سے اللہ رب